تین فائر جو ہیں وہ چرچ کی بلڈنگ کو لگے ہیں۔ جی ناظرین، مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جلال ٹی وی میں آپ کے ساتھ خرم سی کھوکھر۔ جس طرح سے کل اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، مسلح 40 افراد جو ہیں ہمارے چرچ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں۔ وائس چرچ آف پاکستان میں اس وقت میں موجود ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں کی جو کابینہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ 7 رکنی کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے اور چرچ کے اوپر جو ہے خادمین کی میٹنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ بھائی صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں، تو یہ بات اس طرح تھی کہ 40-50 لوگ آئے ہیں اچانک سے۔ تو پہلے تو انہوں نے ہماری بچی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسا وہ کر نہیں کچھ بھی سکے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں مارا کوٹا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے ہیں، 50 سے 80 لوگ ہوں گے۔ وہ کچھ جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ سر جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن انہوں نے چرچ بلڈنگ پہ نقصان کیا، چرچ بلڈنگ کا، اور چرچ کے اندر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے گیٹ ہمارا توڑا ہے، چرچ کا گیٹ توڑ کے وہ انٹر ہوئے ہیں۔ وہ جی چرچ کا گیٹ توڑا ہے انہوں نے، تو توڑ کے وہ انٹر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اندر سے ہمیں نکالا ہے، پھر مارنا شروع کر دیا سر جی۔ تو ہمیں انصاف چاہیے۔ کتنے لوگ تھے جو آئے تھے؟ سر 70 سے 80 لوگ تھے۔ 70 سے 80 لوگ تھے۔ ہاں جی۔ گن ان کے پاس تھی؟ کتنے لوگوں کے پاس تھی؟ گن بھی تھی، پتھر بھی تھے ان کے پاس، ڈنڈے بھی ان کے پاس تھے سر۔ جس طرح سے یہاں سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، ہماری بیٹی ایک جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر کی جانب آ رہی تھی۔ جب ہماری بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ گھر کی جانب آ رہی ہے تو کچھ لڑکوں نے جو ہے وہ چھیڑخانی کی ہے، جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ بیٹی اور بیٹا اس جگہ پر نیچے گھر ہے اور اوپر چرچ ہے، وہ اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ وہی لڑکے ساتھ پھر بہت سارے لوگوں کو ملا کے بتایا جاتا ہے 60 سے 70 لوگ تھے، انہوں نے آ کر پھر چرچ کے اوپر جو ہے وہ دعویٰ بول دیا تھا۔ اس وقت پورے علاقے کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، لوگ بچوں کو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکال رہے۔ آپ سب اس ایریے کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ FIR میں دہشت گردی کی دفعہ اور ہراسمنٹ کی دفعہ جو ہے وہ بھی لگائی گئی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں آج شام پنڈی اسلام آباد کے جو پاسٹر صاحبان ہیں انہوں نے شرکت کی اور اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ مالی طور پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کو سپورٹ کریں گے تاکہ مل کر ہم اس کیس کو آگے لے کر جا سکیں۔ اور جو 7 رکنی کابینہ تشکیل دی گئی ہے جس میں پاسٹر سیمسن اور باسل شہزاد عمران سوترا اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر 7 رکنی کابینہ تشکیل دی گئی ہے جو اس سارے کیس کی پیروی کریں گے۔ میں جتنے ہمارے سیاسی یا سماجی لیڈران ہیں سب سے درخواست کرتا ہوں آپ خدا کے لیے اپنی قوم کے لیے ایک ہو جائے، اپنی قوم کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان، حکومت وقت، جناب چیف جسٹس پاکستان، آرمی اسٹاف پاکستان سے میں التماس کرتا ہوں کہ پاکستان میں مسیحیوں کے اوپر بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کو کنٹرول کیا جائے۔